ہمارے دوست سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ مجلسوں میں ممبر پہ بیٹھ کے صرف اور صرف فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں جو ہے تبلیغی یہ نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ اور پڑوسیوں کے حقوق، کیونکہ غدیر میں جو ممبر بنا تھا اس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا، تو حالانکہ وہ غلطی پہ ہے یا صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ذرا واضح کیجیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جس نے سوال آپ کے سامنے پیش کیا ہے جی اس نے ایک بار آ کے دیکھا ہے کہ غدیر میں کیا بیان کیا گیا۔ نہیں دیکھا ہے، خود سوال بتا رہا ہے۔ ہمارے سامنے جب لفظ غدیر آتا ہے تو ہمارے سامنے صرف ایک جملہ آتا ہے، من کنت مولاه فهذا علی مولا، جبکہ غدیر کا خطبہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جس میں 800 سے زیادہ جملے ہیں، تقریباً بہت سے حلال اور حرام ہیں جو اس خطبے کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، تمام ائمہ کا نام اس میں موجود ہے، فروع دین کا اس کے اندر ذکر ہے، اصول دین کا اس کے اندر ذکر ہے، توحید ہے، خداوند متعال کے تقریباً 70 سے زیادہ اسماء اس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ خطبہ غدیر ایک بہت لمبا خطبہ ہے، تو اگر رسول خدا نے منبر غدیر کا سجایا تو اس میں بہت سی باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی آپ کی بات کو مانتے ہیں، جب بھی آپ منبر پہ جائیے جو غدیر میں کہا گیا ہے وہ کہیے، جو کہا گیا وہ کہیے، غدیر میں امر بالمعروف کہا گیا آپ کہیے، غدیر میں نماز کی تاکید کی گئی ہے کہیے، غدیر میں روزے کے لیے کہا گیا ہے کہیے، غدیر میں اصل دین کے لیے کہا گیا ہے کہیے، غدیر میں تمام ائمہ کو پہچانوایا گیا ہے پہچانوائیے، غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کو بیان کیا گیا بیان کریے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے غدیر کو نہیں سمجھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں، جبکہ صرف ہم غدیر سے ایک جملے کو سمجھیں وہ بھی پتہ نہیں کتنا سمجھے، من کنت مولاه فهذا علی مولا، پتہ نہیں ہمیں کہ ہم خود اس جملے کو سمجھیں یا نہیں سمجھیں۔ ابھی اگر اس جملے کا معنی کیا جائے تو بہت سے لوگ جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ اس جملے کو نہیں سمجھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بس یہی ہے اسلام۔ اسلام ایک بہت عظیم دین کا نام ہے۔ یہ بتائیے دین اسلام کو بنایا کس نے؟ رسول خدا کا بنایا ہوا دین ہے؟ نہیں، خدا کا بنایا ہوا دین ہے۔ صحیح۔ دیکھیے دین اسلام وہ چیز ہے کہ جس کو بچانے کے لیے حسین جیسے انسان نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اس سے زیادہ آپ اسلام کی عظمت کو نہیں بتا سکتے، سب سے عظیم چیز ہے، اور ہم بغیر سمجھے ہوئے اس کی تفسیر کرنے لگتے ہیں۔ کم سے کم اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں اس اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ جس کو بچانے کے لیے زینب نے اپنی رضا دی ہے، اگر بغیر سمجھے اس دنیا سے چلے گئے تو کل خدا کو جواب دینا